کہ ایک مشہور ٹی وی اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے جو کہ کافی بڑا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے پاس عمران خان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بڑی اہم جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. اس کی تفصیل کی طرف بھی بالکل ہم جاتے ہیں. بخاری صاحب یہ تو پھر اب کوئی پنڈورا باکس جس طرح کھل رہا ہے اسی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے, تو یہ بات نکلے گی تو کتنی دور تلک جائے گی؟ وہ ایک ضرب المثل ہے کہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سچ آپ دیر تک چھپائے رکھیں وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کے منہ سے نکل آتا ہے. تو جس انٹرویو کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ یقینی طور پہ کافی وائرل ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس عمران کی ویڈیوز ہیں, تو جن ویڈیوز کا وہ ذکر کر رہے ہیں یا جو وہ اینکر صاحب ہیں ہمیں باور کرانا چاہ رہے ہیں وہ ایک آسپیکٹس ہے ان ویڈیوز کا. وہ تو وہ جناب باجوہ صاحب بقول اینکر صاحب کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز میں نے خود بنائی ہوئی ہیں. اچھا, تو یہ خود بنائی ہوئی ویڈیو کا ذکر ہے جو باہر سے بنی ہوئی اور دیگر بنی ہوئی ان کے پاس آئی ہوں گی. اس کا جو سٹاک ہے وہ بھی جو عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی ہے نا جنرل صاحب کو, خود بنی ہوئی ان کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے. میں عرض کروں آپ سے, اس وقت چونکہ گیم ہی ساری جمہوریت کی روح کے منافی ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ آل از ویل ان لو اینڈ وار, تو اس وقت شاید اس کو جائز قرار دیا گیا ہو کہ پاکستان کو پتہ نہیں کس تباہی سے بچانا ہے. لیکن میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں کرنے دے رہی ہیں, میں بالکل کوئی بات نہیں روک رہی. نہیں, وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہی ویڈیوز نہیں ہیں کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نواز شریف کو یہ کر دیں, نواز شریف کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں. یہ ایک آسپیکٹس ہے, ویڈیوز بہت ہیں اور آئیں گی بھی. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں وہ زیادہ دیر تک رکیں گی نہیں. اور خان صاحب نے جو دھمکی لگائی ہے جنرل باجوہ کو اس کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کر لے جو کرنا ہے, ابھی تو میں تمہارے پیچھے گیا ہی نہیں. اچھا خان صاحب آپ اور کس حد تک پیچھے جائیں گے؟ اب تک جو کچھ آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں پہلے کہا تھا اب آپ وہ اس کو اس پٹھان کی طرح سے مٹا رہے ہیں اور نیا لکھ رہے ہیں, نئی تحریر لکھ رہے ہیں. یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ابھی پیچھے نہیں آیا, جو مرضی کر لیں. یہ کانفیڈنس ہے, اوور کانفیڈنس ہے, یا خان صاحب کو لگتا ہے کہ کتنی بھی بڑا کوئی اسکینڈل آ جائے, کتنی بھی بڑی کوئی چیز آ جائے, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرے خیال سے وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو مرضی ان کے بارے میں آپ کہیں, ان کے جو فالوورز ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. ایسا ہے بھی. اچھا, اب تک یہ پاپولیرٹی جو ہے جس چیز پہ چل رہی ہے اس میں یہی ایلیمنٹ ہے, بٹ دس از آلسو ناٹ لاسٹنگ. جیسا میں کہتا ہوں نا کہ پرسنالٹی کلٹ جو ہے, یہ جو ہیروئزم کی فیم ہے, یہ لاسٹنگ نہیں ہوتی, بہت لمیٹڈ وقت کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ویڈیوز والی وار شروع ہوئی تو اس میں نقصان اسٹیبلشمنٹ کا تو جو ہونا تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جناب ملزم ہیں اس بات کے کہ آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور اقتدار اپنی مرضی کے ایک ٹولے کو, جسے نااہل ٹولہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ دیا تھا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کینڈیڈ سوچ کا نتیجہ تھا. فوج کے اندر اس وقت کی قیادت میں یہ تاثر تھا کہ ایک تیسری قوت کو لایا جائے جو ان دو فیملیوں کی منوپلی ختم کرے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لہٰذا یہ وہ یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منظر عام پر تو خیر پہلے سے آئے ہوئے تھے, لیکن اپنی خواب کی منزل جو انہوں نے پائی. بھائی صاحب اتنی اجلت کیا تھی یہ کرنے کی کہ آپ نے اس تیسری قوت کی ایبلٹی کو یا کیپیبلٹی کو جج کرنے کی کوشش نہیں کی, اور بس آپ نے کہا کہ لایا جائے, اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فیل ہو جاتا ہے سارا پروجیکٹ. ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کنٹروورشل نہ ہو, ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے قریب نہ ہو. تو وہ میرے خیال سے قرہ فال جو ہے اس وقت وہ اترتے تھے اس کے اوپر نا, بالکل اترتے تھے. اور میں نے یہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ انڈیویجولی مجھے خان صاحب میں کبھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی. تو ایک ایسے بندے کی تلاش تھی. میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, صرف بیلنس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں ان کو میری یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی. ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے منتھلی بھتہ بھیجتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, تو میں بھی جواب میں بہت سارے الزامات لگا سکتا ہوں, لیکن مجھے اس کی وضاحت کی بھی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی کیونکہ میں بولتا ہوں کنوکشن سے. میرے آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ لائیں آپ. دشنام ترازی تو آپ جتنی مرضی کسی کے خلاف کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ ان کے فالوورز ان کے اوپر لگنے والے کسی الزام کو نہیں مانیں گے. آپ یہ دیکھیے جو مقدمات اس وقت عدالت میں چل رہے ہیں جو آلموسٹ اپنے ثبوت جو ہے ان کی بنیاد کے اوپر قائم ہیں, چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے,
چاہے وہ ان کی بیٹی کا کیس ہے، لیکن آپ منا کے دکھائیں مجھے کسی پی ٹی آئی کے فالوور کو کہ یہ بات وہ کبھی مان جائے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. یہ پاگل پن ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن قوم کے مفاد میں نہیں ہے، مفاد میں نہیں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کیا اس کے نتیجہ نکلا ہے وہ ہم آج بھگت رہے ہیں، کس طرح کے کرائسس میں ہم گھرے ہوئے. بغیر صاحب اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے پھر تو، اگر یہ تمام باتیں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے بیان کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں، تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ درست ثابت ہوا. وہ تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے نا کہ وہ خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا اور کریں ان کے خلاف. دیکھیں نا جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ شاید ایک دن آپ خود اسی گڑھے میں یہی ہوا ہے. جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا گیا تھا آج اس گڑھے میں، لیکن ڈیپر گڑھا ہے، وہ ان سے زیادہ گہرا گڑھا ہے جس میں آپ کھڑے ہیں. دیکھیے مجھے خان صاحب کی اس لاجک پر کہ الیکشن کرائیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ڈیموکریسی کے نظام میں الیکشن از دا اونلی وے آؤٹ. لیکن اس میں آپ کی مرضی شامل ہو، اس میں آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں، اس میں آپ کی مرضی کے نتائج آئیں، یہ نہیں ہوتا. اگر الیکشنز انڈیپینڈنٹ اور شفاف اور صاف ستھرے ہوں گے تو پھر نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آ سکتے، وہ چاہے نواز شریف ہوں چاہے وہ خان صاحب ہوں. لیکن مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ ان کی ضد کی خاطر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتخابات کے قریب جانے کی بجائے اس سے دور ہٹتے جائیں. کہیں تو یہ میرے ملک کا حال دیکھیں کیا ہے، کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ بڑھے گا، انتخاب نہیں ہو سکتے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جمہوریت کی سپرٹ کے خلاف چونکہ کنڈکٹ ہے لوگوں کا، انتخاب نہیں ہو سکتے. اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی جی یہاں پر، 6 مہینے کے 2 ٹینور ہوں گے جی، انتخاب نہیں ہو سکتے. یہ اگر ہوا تو ہر شخص جو اس گیم میں اس وار میں شامل ہے وہ ذمہ دار ہوگا اگر ملک الیکشن کے راستے سے ہٹ گیا تو. اس میں بہت سارے خطرات لاحق ہیں. میرے الفاظ استعمال نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہماری ماضی کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس قسم کے ایڈونچرز سے. کیا ہم سب مل کر ایک بار پھر کسی ایڈونچر کے منتظر ہیں؟ صحیح. اچھا، ضمنی انتخاب کے حوالے سے اگر بخاری صاحب تھوڑی بات کی جائے تو آج فیصلہ ہو گیا پی ڈی ایم کی طرف سے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، 2 بڑی جماعتیں، اس میں انہوں نے تو جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ ضمنی الیکشن میں وہ نہیں جا رہے. تو اب ضمنی الیکشن کا کیا منظر؟ دیکھیے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا جس میں اپوزیشن کی 13 جماعتیں شامل نہیں ہو رہی، شریک نہیں ہو رہی، وہ بے معنی ہو جائے گا. خان صاحب اس ایکسرسائز کو کروائیں گے، ظاہر ہے ان کے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیے جناب عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، آبادی 22.5 کروڑ ہے، 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں. مگر پھر ہوگا کھڑے ہوں گے اور خود ہی جیت جائیں گے. مگر پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 4 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. تو اگر آپ نے صرف اپنی ضد کی خاطر الیکشن کرنے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ یا اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نہیں نکالنا ہے تو پھر اللہ خیر کرے. پاکستان میں اس ساری ایکسرسائز کا مطلب کیا تھا؟ پلیز مجھے یہ سمجھا دیجئے. الیکشن بھی وہی لوگ لڑنے لگے ہیں جو استعفے دے کے واپس آئے تھے. کریکٹ. یہ مجھے حیرت ہے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. اس پروگرام کی وساطت سے آپ اپنے چہیتے اور مقبول ترین لیڈر سے یہ سوال پوچھیں، وہ شاید آپ کو اس کا جواب دے دے. ایک مجھ جیسے جاہل کے پاس اس خوفناک لوڈڈ سوال کا جواب نہیں ہے. پھر اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ آپ اپنی انرجی، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ورکر کو تھکا دیا، پھر آپ اپنے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی تھکائیں گے، پھر ووٹر سپورٹرز کو بھی تھکائیں گے. تو پھر یہ پھر سے وہی ایکسرسائز ہے جس میں آپ میرے خیال سے خان صاحب کو چونکہ تجربہ نہیں ہے لانگ پولیٹیکل بیٹل لڑنے کا، اس لیے ان کا خیال ہے کہ جلدی فٹافٹ فیصلے ہو جائیں. یہ چیزیں یعنی خوفناک اثرات ڈالتی ہیں پارٹی کی پاپولیرٹی پر بھی اور جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کے نتیجے میں جو نتائج آتے ہیں اس کے اوپر بھی. میرے خیال سے خان صاحب کو اب شروع کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ سچ بولیں. اچھا، اگر وہ سچ نہیں بولیں گے، دھوکے میں رہیں گے ان کے فالوورز، تو نقصان خان صاحب کا اور خان صاحب کی پارٹی کا ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے جی. کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. ایم کیو ایم کے بیچ میں اختلافات جو ہیں ان کی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر بات کریں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ